أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال عمرو بن جموح: اللهم ارزقني شهادة ولا ترجعي إلى أهلي. وفي رواية ولا تردوا إلى أهلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب ایک مرتبہ شوق و ذوق اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم سامعین، امت مسلمہ کے نہایت ہی غیرت مند مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے. اسی شوال کے مہینے میں سات شوال، بعض کتابوں میں 6 شوال کو غزوہ احد پیش آیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز غزوہ احد کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. حق اور باطل کا پہلا معرکہ جو 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر ہوا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلت آویز شکست دی.
بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے بڑے کافر مشرکین کو قید کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ بظاہر تو مسلمانوں کے پاس لڑنے کے اسباب تک نہ تھے، تعداد بھی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، آسمان سے فرشتوں کو اتارا اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی۔ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، کافروں کے ساتھ پہلی لڑائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نمایاں فتح دے دی۔ اب کافروں کو اتنی زیادہ تکلیف تھی، کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہم نے مکے سے ان کو نکالا، غریب ترین طبقہ، تعداد بھی ان کی کم، وہ ہم سے آگے چلے گئے، انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ بنیادی وجہ یہی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی، بڑے بڑے لوگ مارے گئے، کافر مارے گئے، سردار مارے گئے، ان کو کہاں پہ یہ بات ہضم ہونی تھی۔ جو منافع ابو سفیان کے قبیلہ شام سے لے کے آیا تھا، عرب لوگ مل کے کوئی مال تجارت غلہ منڈی یا کچھ وہاں پہ لے کے جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ جو منافع تمام لوگوں کا حاصل ہوا، رأس المال تو آپس میں تقسیم کر لیا، لیکن منافع اپنے پاس رکھا۔ کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جب ہم جنگ لڑیں گے تو اس وقت یہ کام آئے گا۔ چنانچہ وہ تیاریوں میں لگے رہے، کیونکہ عرب لوگوں کا ایک عجیب مزاج تھا۔ ایک بندے کو بھی اگر کوئی بندہ مار دیتا، نقصان پہنچا دیتا، جب تک وہ انتقام نہ لیتا اس وقت تک وہ آرام سے بھی نہیں بیٹھتا۔ چنانچہ کافروں نے مکے میں تیاری شروع کر دی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے مکے میں موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کے خلاف یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے خفیہ طریقے سے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ یہ لوگ آپ لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ دو صحابہ نے، دو بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، ایک کا نام انس تھا اور ایک کا نام مونس تھا۔ انہوں نے خبر دی کہ کافر بہت قریب آ چکے ہیں اور آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مسلمان تعداد میں بھی بہت کم، اس وقت کافر ہر لحاظ سے مضبوط تھا، تقریباً 3000 پر یہ مشتمل قافلہ تھا، فوج تھی، اس میں عورتیں بھی ساتھ تھی، کیونکہ وہ رجز اشعار پڑھا کرتی تھی تاکہ غیرت ان کو دلایا جائے اور کافر آگے بڑھے اور مسلمانوں پر خوب اپنے جانوں کو لوٹائے اور خوب تلوار سے لڑے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یوں ماجرا ہے، تو جمعرات کا دن غالباً تھا، رات کا موقع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو یہ معمولی خبر تو نہ تھی، اب پورے قبائل مل کے چند ایک مسلمانوں پر، مدینہ تو چھوٹا سا گاؤں تھا، اس پر حملہ کرنے لگے تھے۔ تو اس وقت مسجد نبوی کا پہرا رات کو سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، اسید بن خزیر، ان صحابہ نے پوری رات جاگ کے مسجد نبوی کا پہرا دیا۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو طلب فرمایا۔
انصار بھی مشورے میں موجود، مہاجرین بھی مشورے میں موجود۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر، مدینے میں رہ کر ہی ان کے خلاف لڑا جائے، بچوں اور عورتوں کو باہر قلعوں میں بھیج دیں گے، وہ محفوظ جگہ پہ پہنچ جائیں گے، ہم یہیں سے لڑیں گے۔ اس میں ابی بن خلف رئیس المنافقین وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یہیں پر رہ کر ان کو جواب دیا جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ بعض صحابہ جو شیلا صحابہ تھے، وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک میں غزوہ بدر میں شرکت نہ کی، انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ باہر نکل کے ان کے خلاف لڑا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے تشریف لے گئے، گھر چلے گئے اور اپنا اوزار پہنا، خول پہنا، مغفر پہنا، باہر نکلے۔ تو صحابہ کو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو گویا کہ آپ نے ٹھکرا دیا۔ آپ لوگوں نے کہا ہم باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے، گویا کہ یہ حضور کی بے ادبی ہوئی۔ اب ان کو بڑی پشیمانی ہوئی۔ ان صحابہ نے فرمایا حضور جیسے آپ چاہتے ہیں ادھر ہی سے ہم ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ کی چاہت ویسے ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ جب وہ اسلحہ جسم پہ سوارے اور خول پہنے پھر وہ اتارے اور یہیں پہ بیٹھ جائے۔ اب ہم نے آگے جانا ہے احد کی طرف۔ اب صفوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ ٹوٹلی تعداد مسلمانوں کی 1000 ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ 1000 میں سے جب اس وقت تیاری ہو رہی تھی تو چھوٹے بچوں کا بھی عجیب جذبہ تھا، چھوٹے بچے بھی اس میں موجود تھے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے رافع بن ختیج یہ پاؤں کے انگلیوں کے بل کھڑے تھے تاکہ میرا قد تھوڑا سا اونچا لگے، تاکہ میں بھی اس فوج میں شامل ہو جاؤں، کافروں کے خلاف لڑ سکوں۔ رافع بن ختیج صفوں کو چیک کرتے ہوئے وہ نکل گئے۔ اب ایک دوسرا بچہ تھا سمرہ، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اس کو واپس کر دیا کہ آپ قد کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، آپ واپس چلے جائیں مدینے۔ اس نے کہا قطعاً میں نہیں واپس جاؤں گا۔ اب رافع چلے گئے، نہیں تو رافع کے ساتھ میرا مقابلہ کروایا جائے، میں اس کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ عجیب جذبہ تھا۔ جب مقابلہ کروایا گیا تو رافع کو بچھاڑا، کہا کہ رافع جب فوج میں ہے تو میں بھی جاؤں گا، وہ بھی ساتھ چلے۔ عمر بن جموح اس نے 4 نوجوان بیٹوں کو غزوہ احد کے لیے پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قبول فرما لیجئے۔ اب وہ خود ٹانگ کے لحاظ سے لنگڑے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے ٹھیک طریقے سے۔ وہ چلے گئے، غزوہ اپنا زرہ پہنا، باہر نکلے۔ حضور نے فرمایا کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے 4 بیٹے دیے۔ فرمایا حضور کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہ بات کہنی تھی۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، لنگڑے بھی جنت کے حقدار ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ بات کہنی تھی، حضور نے اجازت دے دی۔ اتنا جذبہ تھا۔ وہاں سے 1000 کی تعداد میں مسلمان لوگ چل پڑے احد کی جانب۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، اب منافقین کو تو پتہ چلا کہ اب تو ہماری خیر نہیں، ہم تو قریب پہنچنے والے ہیں۔ تو رئیس المنافقین ابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مشورہ نہیں مانا جو میں نے مشورہ دیا تھا، لہٰذا ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ 300 آدمیوں سمیت تمام منافقین واپس لوٹ آئے۔ پورے کے پورے 700 بندے رہ گئے۔ اب 700 بندوں میں صرف 2 گھوڑے ان کے پاس تھے۔
2 گھوڑے اور اسی طرح 70 اونٹ اور صرف 70 تلواریں. 700 بندوں کے پاس صرف 70 تلواریں تھیں. اب چل پڑے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میدان احد کی جانب چل پڑے. وہاں پہ پہنچے. جبل رومات ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک وادی ہے. اب تو تھوڑی تھوڑی بندے کو محسوس ہوتی ہے جب بندہ جاتا ہے. غزوہ احد, احد پہاڑی تقریباً مدینے سے 2 میل کے فاصلے پہ, 1.5 میل 2 میل کے فاصلے. بندہ 15 منٹ میں پیدل بھی جا سکتا ہے. وہاں پہ مدینے کی جانب وادی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کو جبل رومات کہتے ہیں. جبل رومات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو بٹھا دیا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرستی میں, کہ آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا میدان والی سائڈ, آپ نے پیچھے سے دفاع کرنی ہے, کیونکہ یہ وادی یوں آ رہی تھی, پہاڑوں کو گھیرا ہوا تھا. اور جو میدان جنگ تھا اس سے مدینے والی جانب جبل رومات, دوسری جانب دوسرے پہاڑ, درمیان میں میدانی علاقہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ چاہے ہمیں فتح حاصل ہو جائے یا ہم شکست کھائیں, آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, پیچھے سے دفاع کرنی. اگر کافر لوگ وادی سے پیچھے کی جانب سے ہم پر حملہ آور ہونے لگے تو آپ لوگ پیچھے سے دفاع کریں. تیر انداز تھے وہ. چنانچہ وہیں پہ بٹھا دیا. اب جب وہاں پہ پہنچے, میدان جہاد کا ایک عجیب وہاں پہ ترتیب تھی کہ جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوتے تو پھر وہ پہلوانی کرتے, سامنے نکلتے, ایک کافر ایک مسلمان آپس میں لڑتے, اس کے بعد پھر پوری لڑائی شروع ہو جاتی. اب جب وہاں پہ پہنچے تو ایک کافر نکلے, اس نے آواز کا کوئی ہے مرد کا کوئی ہے مرد پہلوان جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, میں ہوں جی, مقابلہ کرے. اس نے ایک ہی وار کرنی تھی, کافر کو جہنم پہنچا. دوسرا کافر آیا, اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ کوئی ہے جو مجھ سے لڑائی کرے. حل من مبارز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں اور چاچو بھی ہیں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے, اس کو ایک ہی وار سے جہنم پہنچا دیا. اور اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی ایسے شروع ہوئی کہ بہت سخت لڑائی تھی. ایک ہی میدان میں سارے نیچے اترے. اب وہ تو پہلے تو اب تو بندوقوں والی لڑائی ہے, وہ نیزوں والی اور تلواروں والی لڑائی ہوا کرتی تھی. مسلمانوں کے بہادر ترین لوگوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ابو دجانہ ہے جب حضور نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا کون یہ تلوار لے گا, سب نے انگلیاں کھڑی کر دی. حضور یہ سعادت ہمیں بخشی, آپ کی تلوار سے ہم لڑیں گے. حضور نے دوسری بات کی کہ کون ایسا بندہ ہے جو میری اس تلوار کے حق کو پورا کرے جس طرح اس تلوار کا حق ہے. تو سب نے ہاتھوں کو نیچے کیا, ابو دجانہ نے اوپر کیا, تو حضور نے یہ شرف ابو دجانہ کو بخشا. یہ وہ ابو دجانہ ہے. تو یہ بہادر کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, کافروں کو جہنم واصل کرتے رہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے. انہوں نے بھی بہت جرت کا مظاہرہ کیا. بالآخر کافروں کو شکست ہوئی. پیچھے سے کافر عورتیں پہاڑ پہ بیٹھ کے اشعار گانے لگی کہ اگر تم نے یہ جنگ جیت لیا تو ہم آپ سے گلے ملیں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, عشق معشوقی کے اشعار. جب عورتوں نے بھی دیکھا کہ کافروں کو شکست ہونے لگی, اپنے آپ کا خطرہ محسوس کیا, تو وہیں سے وہ بھی بھاگ گئی, کافر بھی بھاگ گئے.
اب جو اوپر جبل رمات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بٹھایا تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر سمیت 50 بندوں کو، کہ آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا. انہوں نے جب دیکھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی، اب مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو امیر صاحب کو کہنے لگے عبداللہ بن جبیر کو کہ ہم بھی ابھی یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، نیچے جاتے ہیں تھوڑا سا ہیلپ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا ہے، نیچے نہ جاؤ. اب بعض لوگوں نے اس کی نہ مانی، تقریباً 10 بندے وہاں پہ رہ گئے، باقی نیچے اتر گئے. خالد بن ولید اس وقت کافر تھا، خالد بن ولید، اکرمہ. تو یہ خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوا ہے، تو اس نے پہاڑوں کو کراس کر کے وادی میں نیچے اترے. وادی یہ اپنے گھوڑوں کو لے کر وادی کے ساتھ ساتھ آئے جبل رمات کی طرف. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے لوگ بٹھائے ہوئے تھے، اب وہ 10 رہ گئے. ان صحابہ نے مقابلہ کیا، بالآخر ان کو شہید کیا گیا. اوپر سے خالد بن ولید اوپر آ گئے، نیچے میدان میں سارے مسلمان یوں کھڑے. اب کافر لوگ حاوی ہو گئے، وہاں پہ تیر برسانے لگے. تو یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے. یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ، جس کو سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کا لقب ملا ہے، وہ اس غزوے میں شہید ہوئے. پھر مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی، بہت زیادہ خراب ہوئی. کافر حاوی ہو گئے. اس وقت انصار صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کے لیے. یہ کافر نزدیک سے نزدیک آتے گئے یہاں تک کہ ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خول پہ تلوار ماری. یہ تلوار کے دندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں چلے گئے تو یہ 2 دانت ٹوٹ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے. ایک کافر نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر کو ابن قمیہ نے شہید کر دیا. اب وہ ایسے صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر کہ ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی. اب اس لیے انہوں نے آواز لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، محمد کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ. اب صحابہ نے یہ بات سننی تھی، جو صحابہ لڑ رہے تھے جرت مندی کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا جب ہمارے سردار نہ رہے تو ہم نے زندگی کو کیا کرنا ہے. لڑتے لڑتے سارے رک گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے بھی تلوار پھینک دی تھی. ایک انصاری صحابی دوسری جانب سے نکلا، اس نے آواز دی کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمارا اللہ زندہ ہے، دیکھ رہا ہے. اس آواز کے لگانے پہ چند انصار صحابہ کھڑے ہوئے اور وہ جرت مندی کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ تلوار چلائی، لیکن کافر بہت زیادہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تمام صحابہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. 7 انصار صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ میں آگے ذرا پہاڑی پہ چڑھ جاؤں تو وہاں پہ صحابہ اکرام مجھے دیکھ لیں گے، وہ جوش محبت، کم از کم وہ جنگ، ان کو پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اب 7 انصار صحابہ اور ابو طلحہ ساتھ موجود تھے. اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7 انصاری صحابہ موجود تھے. اس وقت انصاری صحابہ میں سے حضور نے فرمایا کون ہے جو میری دفاع کرے؟ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوں یا رسول اللہ. فرمایا آپ نہیں، آپ میرے ساتھ رہیں. ایک انصاری صحابی آگے ہوئے، انہوں نے لڑتے ہوئے اپنے آپ شہید کر دیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے شہید ہو گئے. آخر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانی دی ہے کہ ادھر سے تیر تلوار آتا تو وہ اپنے ہاتھ کو ڈال بنا دیتا، اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بڑے قد و قامت کے تھے،
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے پیٹ کی اور وہ ڈھال بن گئے تھے، پتہ نہیں کتنے تیر برسائے گئے اس کے اوپر۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، صحابہ نے دیکھا تو کچھ نہ کچھ جذبہ، وہ حوصلہ باقی زندہ رہا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی، جو اجتہادی غلطی کہتے ہیں ہم اسے، صحابہ اکرام نے اجتہادی غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی۔ احد کے غزوے میں چند ایسی باتیں ہیں کہ جو بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بات، ایک عفیفہ انصاریہ جس کا نام ام عمارہ ہے، اس کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت عشق کامل تھا۔ جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا بھی بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ دیکھا کہ ابو جان زندہ ہیں اور یہ دو دانت شہید کر دیے گئے ہیں، تو پانی ڈالتی رہی ہے، صاف کرتی رہی، خون نہیں رک رہا تھا۔ کوئی کپڑا اٹھایا، جلایا، زخم پہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون رک گیا۔ ام عمارہ وہ عورت ہے جو مدینے کی گلیوں سے باہر نکلی، اپنے عشق اور جذبات کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھی احد کی جانب۔ غزوہ احد کی جانب جب جا رہی تھی، راستے میں ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور کی خبر تو نہیں مجھے، میں نے نہیں دیکھا، بہرحال آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ام عمارہ آگے بڑھی، سامنے سے دوسرے صحابی سے ملی، وہ آ رہے تھے، فرمایا ما بال محمد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کا بیٹا میں نے شہید دیکھا ہے، نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھی، تیسری صحابی سے ملے، تیسرے صحابی نے بھی یہی کہا کہ آپ کے دوسرے بیٹے کو میں نے دیکھا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ جب آگے بڑھتی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی رہی، ما بال محمد۔ ایک بندے نے رہنمائی کر دی کہ فلانی گھاٹی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جب صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دیدار نصیب ہوا تو اس وقت فرمانے لگی کہ جب محمد زندہ ہے تو محمد کے دیکھنے کے بعد تمام مصیبتیں آسان ہے جیتنی۔ یہ ان کا جذبہ تھا، عشق تھا، محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عمر بن جموح یہ وہ صحابی ہیں جس نے 4 بچے اس غزوے میں پیش کر دیے، خود لنگڑے تھے، پاؤں پر نہیں چل سکتے تھے، گئے زرہ پہنی، حضور نے فرمایا آپ نے تو بڑی قربانی دی، 4 نوجوانوں کو پیش کیا۔ فرمایا کیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا کیوں نہیں جا سکتے، لنگڑے بھی جنت جا سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ وہ صحابی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لنگڑے صحابی کو بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب شہید ہوئے اور جنت البقیع مدینے کی طرف اس کی لاش لے کے آ رہے تھے، جب اونٹنی کے اوپر سواری کے اوپر رکھا گیا تو سواری آگے نہیں جا رہی تھی۔ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن جموح کی لاش ہم سواری پہ رکھ کر مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں لیکن سواری بڑھ ہی نہیں رہی اور ہم اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں، اس زمین وہ اس کی لاش نہیں چھوڑ رہی۔ حضور نے پوچھو اس نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اس کی بیوی سے پوچھا گیا، اس کی بیوی نے کہا جی ہاں، عمر بن جموح جب گھر سے نکلنے لگے تو دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتن، اللہ مجھے شہادت کی موت عنایت فرما، ولا ترجعی الی اہلی یا ولا تردی الی اہلی، اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف دوبارہ نہ لوٹا۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی، یہ دوبارہ ہم نہیں لے کے جا سکتے احد کے میدان سے، لہٰذا اس کو یہیں پہ دفنا دیا جائے۔
یہ وہ صحابی، یہ وہ غزوہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب اس وقت ایک بندہ تھا جو عتبہ نام تھا، ہندہ ایک عورت تھی، اس کے باپ کو اور اس بندے کے چچے کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے غزوہ میں جو پہلا غزوہ ہوا تھا اس کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے غلام کو کہا، غلام سے کہا کہ اگر آپ نے امیر حمزہ کو شہید کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے بدلے آپ کو آزاد کر دیا جائے۔ اب وہ اسی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا نام وحشی تھا، پتھر کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، وہ خود لڑ رہے تھے، کافروں کو بچھاڑ کے آگے جا رہے تھے۔ انہوں نے نیزہ مارا تو ایک سائڈ سے لگا، دوسری سائڈ سے پار ہو گیا۔ اس وقت جب دیکھا تو تلوار اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن نہ مار سکے، اسی وقت روح پرواز کر گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جام شہادت نوش کر گئے۔ اس وقت حضرت ہندہ آئے اور دوسرے کافر آئے، ہندہ نے مسلح کیا، کان اسی طرح ناک آنکھیں ساری نکال دی، انہوں نے دل نکالا، دل کو چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہ سکی۔ اس غزوے میں یہ وہ غزوہ ہے جب حضرت صفیہ آئی، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر حمزہ کی بہن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضور کو پتہ چلا کہ میری پھوپھی آئی ہے دیکھنے کے لیے، تو اس کے صاحبزادے زبیر کو کہا کہ اس کو منع کر دو تاکہ نہ دیکھے۔ جب اسے منع کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فرمایا حضور سے کہو کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا مسلح کیا گیا میرے بھائی کا، کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گی۔ وہاں پہ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وہ سچے عاشق تھے۔ ایک عورت اتنا صبر کا مظاہرہ میں نے نہیں دیکھا کہ اپنا بھائی سامنے پڑا ہوا ہو، اس کا مسلح ہوا ہو، کافروں نے اس کا سینہ چاک کر دیا ہو، دل نکال دیا ہو۔ صفیہ جب وہاں پہ گئی تو صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7ویں آسمان پہ یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چچو حضرت حمزہ کو سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کا لقب دے دیا۔ اسی طرح اس غزوے میں سعد بن ربیع، اس کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ سعد بن ربیع انصاری سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کو تلاش کرو، اس کو میرا سلام دو۔ اب سعد کو تلاش کرنے لگے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں ادھر ادھر میں نے دیکھا، مجھے نہ ملا۔ آخر میں ایک کونے میں 6-7 کافر پڑے تھے، ان کی لاشیں پڑی تھی، میں نے آگے پیچھے لاشیں کی، وہ نیچے نظر آئے، اس کی سانسیں چل رہی تھی لیکن شدید زخمی تھے۔ میں نے کہا سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے۔ سعد کے آنکھوں میں آنسو آئے، زخمی شیر کی طرح اٹھنے کی کوشش کی، بیٹھے، فرمایا تجھ پر بھی سلام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو، میں تو جا نہیں سکتا ورنہ حضور کا دیدار کر لیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ سعد کہہ رہا تھا کہ میں اس حالت میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور کہنا میرے قبیلے والوں سے، انصاریوں سے کہ جب تک تم میں سے ایک بھی زندہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہ آنے دینا، نہیں تو قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ عجیب پیغام دیا، یہ سچے عاشق تھے۔ بیوی یاد نہیں تھی اس وقت، بچوں کا ذکر نہ کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لائق تھی۔ اسی وجہ سے جب سعد کا جنازہ اٹھا تو عرش ہلنے لگا، اسی وجہ سے جب سعد کا جنازہ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پورے پاؤں کو زمین پہ نہیں لگا رہے ہو؟ فرمایا سعد کے جنازے پہ اتنے فرشتے آئے آسمانوں سے کہ قدم لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ سعد ہے،
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک پیغام دیا۔ اس غزوے میں ایک اور بھی مشہور واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی شادی اسی رات ہوئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں ادھر بستر پر ہوں، مدینے میں ہوں، اور میرے پیارے آقا میدان جنگ میں ہے، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے بیوی نے کہا رہ جائیں، کل تھوڑا سا جب سورج نکلے گا ایک دوسرے کا دیدار کر لیں گے۔ فرمایا میں زندہ رہا تو پھر ملاقات، نہیں تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ حضور میدان جنگ میں یہاں پہ ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ چل دیے۔ حضرت حنظلہ بھی شہید۔ حضرت حنظلہ کا عجیب ایک کرامت یہ ہے، ان کو جب اٹھایا گیا تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کے بالوں سے، جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ فرمایا یہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، یہ جنبی ہونے کی حالت میں آیا تھا اور شہید ہوا، فرشتوں نے غسل دے دیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ آج ہم دین کو دنیا کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی یہ خصوصیت تھی کہ دنیا کو دین کی خاطر استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ بات ہم میں پائی جائے تو واللہ باللہ ہم بھی بڑے فضیلت والے ہو جائیں۔ 1400 سال سے ہمارے دعوے ختم نہیں ہو رہے کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے دعوے ختم نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دعووں میں جھوٹے سے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی دین کی خاطر دنیا کو قربان نہیں کیا۔ صحابہ اکرام تو وہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بچوں کو، اپنے آپ کو، دنیا کیا ہے، جب اپنی جان کو کوئی قربان کرنے لگتا ہے تو دنیا کیا چیز ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ یحبون المال وینسون الحساب۔ دوسری علامت یحبون الدنیا، یحبون الحیات وینسون الموت۔ تیسری علامت یحبون الخلق وینسون الخالق۔ چوتھی علامت یحبون القصور وینسون القبور۔ چھٹی علامت وینسون المال، یحبون المال وینسون الحساب۔ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ یہ لوگ دنیا کو تو چاہیں گے لیکن آخرت کو بھلا دیں گے۔ مخلوق سے تو محبت ہوگی، خالق کو بھلا دیں گے۔ آج وہی دن آ گیا۔ دوست کی خاطر دوست کیا نہیں کرتا، مجھے آپ یہ بتائیں۔ بڑا کچھ کر جاتا ہے، دعوتیں کیا کیا نہیں ہم کرتے ہیں، لیکن خالق کی بات آتی ہے تو اللہ کے دین کی خاطر بڑی جگہوں میں نے دیکھا ہے مولوی کے 100 روپے کی تنخواہ کے اوپر بڑے شور ہوتا ہے، 1000 روپے کیوں بڑھا دیا ہے جی، 500 روپے کیوں بڑھا دیا ہے جی۔ یہ مسجد کی ویران کرنے والی باتیں۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ اصول ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو دین کی خاطر قربان کرنا چاہیے، نہ کہ دین کو دنیا کی خاطر قربان کرنا۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑی کے بارے میں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ایک ایسی پہاڑی ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنتی پہاڑی ہے۔ اس کے مد مقابل جبل عیر ہے جس پہ بادشاہوں کے بڑے بڑے پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ جہنمی پہاڑ ہے۔ اسی احد پہاڑی پہ کھڑے ہو کے مدینے والی سائڈ آپ موو کریں تو سامنے بالکل بڑی بڑی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ اسی پہاڑی پہ دجال آئے گا، لیکن احد ایسی پہاڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتوں کا پہرا لگائے، جنتی پہاڑ، دجال بھی یہاں تک نہیں آ سکے گا۔
اور پہاڑی کی محبت یہ کی ہے، قربان جاؤں، میں نے خود دیکھا ہے وہ جگہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور صحابہ اکرام نے کھینچا اور پہاڑی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک مبارک لگایا، جس جگہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا تھا، اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ اس جگہ سے ویسے ہی آج تک، کتنے 100 سال ہو گئے، آج تک ویسے ہی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ سر کے نشانات بھی تھے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھنے لگے، کافر حملہ پیچھے تھے، حملہ ور ہونے لگے، انصاری صحابی بار بار شہید ہوتے گئے، اس پہاڑی نے چیر کر خود راستہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پتھروں کی محبت تھی۔ ہمارے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے